بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس عوامل ملا محسن اور عبارت ہے وَعَلَى لِلْإِسْتِلَاءِ إِمَّ حِسًّا وَهُوَ مَا يُشَاهِدُ نحو زید علی السطح او حکمن وہو ما لا یشاہد نحو علیہ دین۔ حروف جارہ میں سے آج حرف جر علی ہے اور اس علی کے معانی کو یہاں پہ ذکر کر رہا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے علی کا معنی ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں علی للاستلاء۔ علی کس کے لیے ہے؟ استلاء کے لیے۔ استلاء کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر قرار دینا۔ اس استلاء کے جو ہے پھر کہتا ہے اما حسن او حکمن۔ استلاء حسی ہوتی ہے اور استلاء حکمی ہوگی، یعنی ایک چیز دوسری چیز پر حسن ہوگی یا حکمن ہوگی۔ حسن سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے حسن سے مراد یہ ہے کہ استلاء حسی وہاں کہیں گے جہاں پر ایک چیز کا دوسری چیز پر وقوع پذیر ہونا، اس کا مشاہدہ کیا جائے، اس کو دیکھا جا سکے آنکھوں سے۔ مثال دیتے ہیں استلاء حسی کی، جیسے زیدن علی السطح، ایک زید ہے، ایک سطح ہے، سطح کہتے ہیں چھت کو۔ ایک چیز کو دوسری چیز پر ہونا قرار دے رہے کون؟ علی۔ علی استلاء کے معنی میں اور استلاء حسی ہے، چونکہ زید کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور چھت کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، قابل مشاہدہ ہیں دونوں، تو اس کو کہیں گے استلاء حسی کے لیے۔ استلاء حکمی یہ ہے کہ دونوں کا ملاحظہ نہ کیا جا سکے، جیسے مثال دیتے ہیں علیہ دین، اس پر کیا ہے؟ قرض ہے۔ دین ہے نا قرض۔ اب دیکھیں وہ شخص تو آپ قابل ملاحظہ ہے، لیکن قرض کو آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں، اعتبار کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں ذہن میں کہ اس شخص نے جو ہے فلاں کے پیسے دینے، فلاں کا مقروض ہے، تو اس کو جو ہے علیہ دین، یہ استلاء کے لیے ہے علی، لیکن استلاء حکمی ہے، حکم کر رہے ہیں کہ فلاں چیز اس پر ہے، وَإِلَّا خارج میں آپ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ یہ دو معنی ذکر ہوئے ہیں علی کے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَبِمَعْنَى فِي، اور یہی علی جو ہے دوسرے حرف جارہ فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فی کس کے لیے آتی تھی؟ ظرفیت کے لیے آتی تھی۔ کہتے ہیں یہ بھی ظرفیت کا معنی ادا کرے گا۔ دخل المدینۃ فی حین غفلۃ من اہلہا، وہ داخل ہوا ایک شہر میں، مدینہ یعنی ایک بستی میں، علی حین غفلۃ، غفلت کے وقت میں۔ یہ میں کا معنی کون ادا کر رہی ہے؟ علی فی کا معنی ادا کر رہی ہے۔ اگر علی کو ہٹا لیں اور اس کی جگہ پر فی رکھ دیں تو عبارت بنے گی دخل المدینۃ فی حین غفلۃ، فی حین، اس فی کو ہٹا کے علی رکھ دیا ہے، وہی فی والا معنی دے رہی ہے۔ غفلت کے وقت میں وہ شہر بستی میں
داخل ہوا جب اس کے اہل، بستی کے اہل رہنے والے غفلت میں تھے۔ 3 معنی ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں وَتَكُونُوا اسمن، یہ علا کبھی کبھی حرف نہیں ہوتا بلکہ اسم استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو دے رہے ہیں، جب یہ اسم استعمال ہو تو پھر اس وقت جو ہے اس علا پر حروف جارہ میں سے کلمہ من کا داخل ہونا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ اگر کلمہ من علا پر داخل نہیں ہے تو کبھی بھی علا اسم کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ علا کے لیے اسم کے معنی میں استعمال ہونا علا کا یہ مستلزم ہے، لازم ہے اس کو من حرف جار کا ہونا۔ اس کی آپ کو مثال دیتے ہیں، نحو رکبت من علیہ، میں سوار ہوا اس کے اوپر سے۔ اب دیکھیں یہاں پر علا حرف جار ہے یا اسم ہے؟ کہتے ہیں من جارہ جو کہ اس پہ داخل ہو گئی ہے، من علیہ، من علیہ، علا پر من جارہ داخل ہو گئی ہے تو من جارہ کا داخل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علا حرف جار نہیں ہے بلکہ اسم ہے بمعنی فوق، اوپر، فوق کا معنی اوپر، تو بمعنی فوق ہے۔ پس حرف بھی ہوتا ہے، اس کے چند معنی ذکر کیے، علا اسم بھی ہوتا ہے، اسم کی مثال اور اس کے لیے شرط بھی ذکر کی کہ علا کے لیے شرط ہے اسم ہونے کے لیے کہ وہ اس پر من داخل ہو۔ اب کہتے ہیں وَتَكُونُ فِعْلًا، یہی من جو ہے کبھی فعل بھی واقع ہوتا ہے، یعنی نہ حرف ہوگا اور نہ ہی اسم ہوگا۔ اس کے لیے مثال دیتے ہیں، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، بتحقیق فرعون علا وہ بلند ہوا، فی الارض زمین میں، زمین میں اپنے آپ کو خود بلند سمجھ رہا تھا، بلند کیے ہوئے تھا۔ یہاں پر ہمارا محل شاہد ہے کہ علا جو ہے یہ علا اب حرف نہیں ہے، علا اسم بھی نہیں ہے بلکہ علا فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اصل میں تھا علاوا، کیا تھا؟ علاوا۔ علاوا جو ہے یہ واو متحرک ما قبل مفتوح تھا، اس کو الف میں تبدیل کر دیا تو بن گیا علا۔ علا اصل میں علاوا تھا، علاوا کا معنی ہے وہ بلند ہوا۔ ہوا ضمیر ہے اس میں جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، یعنی فرعون بلند ہوا زمانے ماضی میں زمین میں، ٹھیک ہے۔ یہ علا جو ہے یہ فعل کے طور پر اسم فعل کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد علا کے بعد جو ہے ایک حروف جارہ میں سے لام ہے، کہتے ہیں واللام للاختصاص الملکی نحو المال لزید او لغیر الملکی نحو الحمدللہ وللتعلیل نحو ضربتہ للتعذیب۔ یہ تھی عبارت اللام کے بارے میں۔ آج کی عبارت آتے ہیں حروف جارہ میں سے، کہتے ہیں ایک لام ہے اور لام کو چند معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ایک معنی کہتے ہیں یہ اختصاص کے لیے آتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس اختصاص کے لیے؟ یعنی ایک چیز کو لام جو ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرے گی۔
اب یہ اختصاص دو قسم کا ہوتا ہے، یا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرے گی اور وہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ملکیت قرار پا رہی ہے، مالک بن رہا ہے ایک شخص ایک چیز کا، اگر ملکیت کو بھی بتا رہی ہے اور اختصاص کو بھی بتا رہی ہے کہ یہ چیز فلاں کے ساتھ خاص ہے اور وہ اس کا مالک ہے، تو اس لام کو کہیں گے لام اختصاص ملکی۔ مثلا میں کہتا ہوں المالو لے زیدن، اب یہاں پر جو ہے المالو لے زیدن، مال ایک شے ہے، زید ایک شے ہے، اور اس مال کو زید کے ساتھ لام خاص کر رہی ہے، یہ مختص ہے زید کے ساتھ، اور یہ اختصاص ملکی ہے، یعنی زید اس مال کا مالک ہے، صرف اختصاص نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مالک بھی ہے، اس کو کہیں گے اختصاص ملکی۔ اختصاص غیر ملکی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز کو لام آتی ہے دوسری چیز کے ساتھ خاص کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرا اس چیز کا مالک بن گیا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ مالک اور ملکیت کا وہاں تصور نہیں ہوتا، اختصاص فقط آ کر کرے گی۔ جیسے کہتے ہیں الحمدللہ، حمد اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ اب دیکھیں حمد ایک چیز ہے، اللہ ایک ذات ہے، اس ذات گرامی کے ساتھ حمد کو خاص کر رہی ہے، کون؟ لام۔ لیکن یہ اختصاص ایسا نہیں ہے کہ اللہ حمد کا مالک ہے، جس طرح زید مال کا مالک ہے، جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے، اس کو بیچا جا سکتا ہے، اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں حمد ایسے نہیں ہے، مختص ہے ذات خدا کے ساتھ لیکن ملکیت نہیں۔ بات سمجھ آ رہی بات کی؟ بس لام اختصاص کے لیے ہوتے ہیں، اختصاص کبھی ملکی ہوتا ہے کبھی غیر ملکی ہوگا۔ ملکی کی مثال وہ دی ہے اور غیر ملکی کی مثال الحمدللہ ہے۔ دوسرا معنی ایک اختصاص معنی ہے اور دوسرا معنی وللتعلیل، اور یہی لام تعلیل کے لیے ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی علت اور سبب قرار دینے کے لیے لام کو وضع کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں لام تعلیل کے لیے ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی تعلیل کی؟ مثلا کہیں ضربتہ، میں نے اس کو مارا، اس مارنے کی علت کیا ہے؟ لام لگا کر کہتا ہے للتادیب، ادب سکھانے کے لیے۔ ضرب کا سبب کیا ہے؟ ادب سکھانا ہے، مارا کیوں ہے؟ ادب سکھانے کے لیے، تو یہ لام تعلیل ہے، علت بتا رہی ہے کہ اس فعل ضرب کا سبب اور علت کیا ہے؟ برا ادب ہے، ادب اچھا سکھانا تھا اس لیے اس کو مارا ہے۔ تو ضربتہ للتادیب میں لام تعلیل کے لیے ہے، الحمدللہ میں لام اختصاص غیر ملکی کے لیے ہے، المالو لے زیدن یہ لام کس کے لیے ہے؟ اختصاص ملکی، ملکی نہیں ہے، ملکی کے لیے ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب یہ ہے مطلب، اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ترکیب کریں گے۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَوْ لِلْإِسْتِلَاءِ، علا استلاء کے لیے ہے، اما حسن یا یہ استلاء حسی کہلاتا ہے، وَهُوَ ما، وہ ما ایسی شے ہے یشاہدو جس کا مشاہدہ کیا جائے، جیسے زید علی السطح، زید چھت پر موجود ہے، او حکمن یا اصطلاح حکمی کہلاتی ہے، وَهُوَ مَا لَا يُشَاهِدُ
اصطلاح حکمی وہاں ہوگی کہ جہاں اس کا مشاہدہ دونوں کا نہ کیا جا سکے، جیسے علیہ دین، اس پر قرض ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وَبِمَعْنَ فِي نَحْوُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور یہی عَلَى فِي کے معنی میں ہوتا ہے جیسے وہ داخل ہوا مدینہ یعنی بستی میں، اس بستی کے اہل میں سے جو تھے وہ غفلت کے وقت میں، یعنی وہ داخل ہوا بستی میں ان کی غفلت کے وقت میں، یہ علی بمعنی فی ہے۔ وَتَكُونُ اسْمًا، اور یہی علی اسم ہوتا ہے، وَيَلْزِمُهَا مِن، يَلْزِمُهَا مِن، یلزم کا فاعل ہے، من ہا ہے مفعول، ترجمہ ہوگا من لازم ہوگا اس کلمہ کس کو، علا کو، کہ جب علا اسم کے طور پر استعمال کریں، جیسے رکبت من علیہ، میں سوار ہوا اس کے اوپر۔ اب علا کا کیا معنی ہے، اے من فوقہ، یعنی رکبت من فوقہ، فوق کو ہٹا لیں اور علا کو رکھ دیں تو علا جو ہے وہ فوق کا معنی دے رہی ہے، یعنی اسم استعمال ہو رہی ہے۔ وَقَدْ تَكُونُ فِعْلًا، اور کبھی کبھی علا فعل بھی واقع ہوتی ہے، جیسے ان فرعون علا فی الارض، کہ بتحقیق فرعون زمین میں بلند ہوا ہے۔ واللام للاختصاص الملکی، اور لام اختصاص کے لیے ہوتا ہے، اختصاص کبھی ملکی ہوتا ہے، جیسے المالو لزید، ولغیر الملکی، اور اختصاص کے لیے ہے لیکن اختصاص ملکیت کی طرح نہیں ہوگا، جیسے الحمدللہ، حمد مختص ہے اللہ کے ساتھ، وللتعلیل، اور لام علت کو بتانے کے لیے بھی وضع کی گئی ہے، جیسے ضربتہ للتعذیب، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، مارنے کی علت کیا تھا، ادب سکھانا تھا۔ اب آئیے جناب ترکیب، وَعَلَى لِلْإِسْتِلَاءِ، واو مستانفہ ہے، اللہ نہیں، اللہ یہاں پر اسم ہے اس اللہ کا کہ جو جر دیتا ہے، اب یہاں حرف نہیں ہے، اسم ہے اور مبتدا ہے، یہ لام حرف جار ہے، اصطلاح اس کے لیے کیا ہے، مجرور، یہ جار و مجرور مل کر عامل مقدر کے متعلق ہو کر کیا بنے گے، یہ مبتدا نہیں ہے، اس کے لیے خبر نہیں بنے گی، پھر خبر، یہ مبتدا اور یہ خبر دونوں مل کر کیا بنیں گے، جملہ اسمیہ خبریہ، بات سمجھ آ گئی۔
وعلا للاصطلاح. اما حسن، اب یہ اما اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ اس کو ہم زائدہ مانیں گے. اما یہ حرف زائد ہے. حسن یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے عاجل. اس کے لیے فعل مقدر کے لیے ایک فعل یہاں پہ چھپا ہوا ہے. حسست حسن، میں نے محسوس کیا، محسوس کرنا. وہ حسست فعل فاعل ہے اور یہ حسن اس کے لیے مفعول اپنے کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. وہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر یہ ایک جملے فعلیہ خبریہ ہے. اس کی ترکیب ہوگی وَهُوَ مَا لَا يُشَاهِدُ. وَهُوَ مَا لَا يُشَاهِدُ. وَهُوَ مَا يُشَاهِدُ. سوری، وَهُوَ مَا يُشَاهِدُ. یہ واو اس کو مستأنف مان لیں. ہوا مبتدا ہے، ما اس میں موصول ہے. موصول کے لیے کیا چاہیے؟ جملہ چاہیے. جملہ کیا ہونا چاہیے؟ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہونا چاہیے. جملہ خبریہ ہونا چاہیے. لہذا یہ فعل ضمیر ہوا اس کا فاعل. یہ فعل فاعل مل کر کیا ہو جائیں گے؟ صلہ. موصول صلہ مل کر کیا بن جائیں گے؟ خبر مبتدا کے. اور مبتدا خبر مل کر کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے جناب نحو زید علی السطح. اب اس کی ترکیب آپ کو آنی چاہیے. نحو زید علی السطح. نحو کیا ہے؟ مضاف ہے. زید کیا ہے؟ مبتدا ہے. علا کیا حرف جار. سطح کیا ہے؟ مجرور. یہ جار اور مجرور مل کر عامل مقدر کے متعلق ہو کر مبتدا کے لیے خبر. یہ مبتدا اور خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ بن جائے گا. وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنیں گے؟ خبر. کس کے لیے؟ مثال ہو مبتدا کے لیے. مثال ہو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. او حکمن، آج او حرف عطف ہے. حکمن کا عطف ہے کس پر؟ حسن پر.
حصن مفعول مطلق تھا، یہ بھی مفعول یا حصن کو تمیز بھی بنا سکتے ہیں تو حکمن بھی تمیز ہو جائے گا. بہر وَهُوَ مَا لَا يُشَاهِدُ. وَهُوَ مَا لَا يُشَاهِدُ. اس کی کیا ترکیب ہے؟ ہوا عطف مان لیں، اس کا عطف مان لیں وہ پیچھے جملے پر وَهُوَ يُشَاهِدُ وَهُوَ مَا يُشَاهِدُ، وہ پورا جملہ ہو جائے گا، معطوف لیں اور واو عطف ہو جائے. پھر ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے. ما کیا ہے؟ اسم موصول ہے. لا جو ہے نافیہ ہے، حرف نفی یا نافیہ ہے. یشاہدو فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل. یہ فعل اور فاعل دونوں مل کر کیا ہو جائیں گے؟ صلہ. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. ٹھیک ہے. اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ خبر. یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا. نحو علیہ دین. نحو علیہ دین. کیا ترکیب ہے؟ نحو مضاف علی حرف جار ہی مجرور. یہ جار و مجرور مل کر عامل مقدر کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے. دین مبتدا مؤخر ہے. سمجھ آئی؟ یہ مبتدا خبر مل کر نحو کے کیا ہو جائیں گے؟ مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ سے مل کر کیا بن جائے گا؟ خبر. کس کے لیے؟ مثال مبتدا محذوف کے لیے. مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ اس کی ترکیب ہو جائے گی. وَبِمَعْنَى فِي. واو بالمعنی فی. واو مستانفہ ہے جی. با حرف جار معنی مضاف. یہ ضمیر اسم ہے مضاف الیہ ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ جار کے لیے مجرور. یہ جار اور مجرور مل کر کیا بنیں گے؟ مستانفہ ہے نا؟ نہیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جار میں مل کر متعلق فعل مقدر
یا عامل مقدر کا ہے، سمجھ آئیے؟ پھر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ بنے گی، پورا جملہ ہے۔ نحو دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، اس مثال کی ترکیب دیکھیں۔ نحو دخل المدینۃ فی حین علی حین غفلۃ من اہلہا ہے یہ نحو آج مضاف ہے، داخلہ کیا ہے؟ فعل، ضمیر ہوا کیا اس میں؟ فاعل، یعنی وہ داخل ہوا۔ المدینۃ مفعول بہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ علی بمعنی فی ہے اور حرف جار، حین مجرور اور مضاف، غفلت مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ من جار اہل مجرور اور مضاف، ہاں ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائیں گے؟ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اسی غفلت کے، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، یہ جار مجرور مل کر متعلق فعل داخلہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم کہیں گے فعل، فاعل، مفعول بہ اور متعلق مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا اور مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا؟ یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے، کس کے لیے؟ مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہے، آگے سمجھ آئے؟ وَتَكُونُ اسْمًا، وَتَكُونُ اسْمًا، واو مستانفہ ہے، تکونو فعل ناقص، اس میں ضمیر ہے یا اس کا اسم، فاعل نہیں اسم ہوتا ہے، اس کے لیے اسم و خبر چاہیے،
ہے فعل لیکن فاعل نہیں، اسی فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، اور اسمن اس کے لیے خبر، تکون کی خبر، تکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَيَلْزِمُهَا مِنْ لَا غَيْرُ، غیرو اس کو پڑھیں گے، ترکیب دیکھنا آپ بڑی توجہ سے، یہ غیرو آپ کو بہت سی جگہ پر غیرو نظر آئے گا لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ ہے کیا، ترکیب میں کیا ہے، کیوں یہ مبنی علی الضم ہے۔ بہت سی جگہوں پر آپ کو دیکھیں گے اس پر ضمہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کا مضاف الیہ حذف ہوتا ہے۔ وَيَلْزِمُهَا مِنْ لَا غَيْرُ، يَلْزِمُ وَيَلْزِمُهَا مِنْ لا غیرو، واو مستانفہ ہے، یلزمو فعل ہے، ہاں مفعول بہ ہے، اور من نہیں، من یہ اسم ہے اس کا کہ جو جر دیتا ہے، کہتا ہے من کے جو جر دیتا ہے وہ من لازم ہوگی، یہ فاعل ہے، اس کے لیے فعل کے لیے فاعل ہے، اور ظاہراً یہ موصوف ہے، من فاعل بھی ہے موصوف بھی ہے، لا نافیہ ہے، یہ غیرو کیا ہے؟ صفت ہے، کس کے لیے؟ موصوف کے لیے۔ اب میں اس کی ترکیب کرا دوں، پھر غیروں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مبنی علی الضم کیوں پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ موصوف صفت مل کر آپ کو پتہ ہے فاعل بن رہا ہے، اب ہم کہیں گے فعل، فعل فاعل مفعول بہ مل کر جملے فعلیہ خبریہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا غیرو، اس کو نہ غیرہ پڑھا ہے، نہ غیرے پڑھا ہے، نہ تنوین دی غیرن کہا ہے، نہ غیرن کہا ہے، نہ غیرن کہا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب بھی غیر کو، غیر کا مضاف الیہ حذف کر کے نیت میں رکھ لیا جائے تو اس صورت میں یہ مبنی علی الضم ہوگا۔ اس کا مضاف الیہ تھا، حذف کر دیا گیا ہے اور نیت میں ہے، جب اس کا مضاف الیہ حذف کر دیں اور نیت میں رکھے گا متکلم تو یہ مبنی علی الضم ہوگا۔ چونکہ اس کا مضاف الیہ من تھا، لا غیر من لازم ہے، من کا غیر لازم نہیں ہے، من کے جو
یہاں پر اس کا مضاف الیہ حذف تھا، اور نیت میں ہے، وہ کیا ہے؟ من ہے، اس لیے اس کو مبنی علی الضم قرار دیتے۔ اور یہ اکثر اور غالباً ما قبل کے لیے کیا واقع ہوتا ہے؟ صفت واقع ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ما قبل کے لیے حال بھی واقع ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے گا جی؟ تو یہاں پر جو ہے اس کو جو ہے ہم نے صفت بنا دیا، کس کے لیے؟ من کے لیے، کہ من لازم ہوتی ہے، اور وہ من جو ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کا غیر لازم نہیں ہوتا۔ یہ چیز کی ترکیب۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نحو رکبت من علیہ، نحو رکبت من علیہ، نحو مضاف ہے جی، رکبت فعل تو فاعل، من حرف جار، علیہ اسم اور مجرور، ٹھیک ہے نا؟ اور مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر مجرور، یہ چاروں مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ فعل رکبتو کے، فعل اکبر، فعل فاعل اور متعلق مل کر کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ۔ یہ مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ خبر۔ کس کے لیے؟ مثال ہو مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے ہے من فوقہ، اس کی بھی ترکیب کریں، من فوقہ، اے من فوقہ، اس کی بھی ترکیب ہو جائے ساتھ۔ آج یہ من علیہ، یہ جار و مجرور مل کر یہ تھا مفسر، کیا تھا؟ مفسر، اے حرف تفسیر ہے، چونکہ حرف تفسیر سے پہلے مفسر ہوتا ہے، میں نے بتایا آپ کو۔ اور یہ من جار، فوق مجرور اور مضاف، اور ہی ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا، جار مجرور مل کر کیا ہو جائیں گے؟ مفسر۔ یہ سارے کے سارا کیا ہے؟ مفسر ہے۔ سمجھ آئی؟ اب یہ مفسر اور مفسر مل کر رکبتوں کے متعلق ہے، جار و مجرور ہے نا، اور مفسر اور مفسر بھی ہیں، یا کہیں جار و مجرور یا کہیں مفسر اور مفسر، مل کر کیا ہے؟ رکبتوں کے متعلق، رکبتوں فعل فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ہے۔ وَقَدْ تَكُونُ فِعْلًا، وَقَدْ تَكُونُ
فعلن واو مستانفہ ہے. قد حرف کیا ہے؟ تقلیل اس کو کہیں گے. حرف تقلیل کبھی کبھار کے مان دیتا ہے. تکون فعل ناقص ضمیر ہے یا اس کا اسم فعلاً اس کے لیے خبر. یہ اسم اور خبر مل کر نہیں. پھر تکون فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے کے لیے خبری کا سمجھ آتی. نحو انا فرعون علاؤ فی الارض. نحو انا اونا علا کیا ہے؟ فی الارض. نحو کیا ہے؟ مضاف. انا حرف مشبہ بالفعل. فرعون اس کا اسم. علا حرف نہیں. علا کیا ہے؟ فعل. ہوا ضمیر اس میں کیا ہے؟ فاعل. فی حرف جار اور ارض مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ علا فعل. کس کے متعلق ہو جائیں گے؟ فعل. یہ فعل فاعل اور متعلق مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنیں گے؟ خبر. انا اب ہم کہیں گے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر ناف کے کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا کے لیے خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد واللام للاختصاص الملکی. واو مستانفہ ہے. اللام مبتدا ہے. لام حرف جار اختصاص موصوف المل کی صفت. موصوف صفت مل کر مجرور. چار مجرور مل کر متعلق ہیں عامل مقدر
کہ وہ عامل مقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے. اس کے لیے یہ مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری. جیسے کہتے ہیں المال لزید، المال نحو المال لزید. نحو کیا ہے؟ مضاف. المال کیا ہے؟ مبتدا. لام کیا ہے؟ حرف جار. زید کیا ہے؟ مجرور. جار اور مجرور مل کر اس کے متعلق ہے عامل مقدر کی. وہ عامل مقدر اپنے متعلق سے مل کر کیا ہے؟ خبر ہے. اس کے لیے یہ مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر کیا ہے؟ مضاف. مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا ہے؟ خبر. اس کے لیے مثال ہو مبتدا محذوف کے لیے مثال مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وَلِغَيْرِ الْمِلْكِ، یہ واو حرف عطف ہے، لام جار ہے، غیر مضاف ہے اور مجرور بھی ہے. ملکی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر لام جار کے لیے مجرور ہو جائے گا. جار اور مجرور مل کر یہ معطوف ہو جائیں گے. سمجھ آئیے کس پر عطف ہو جائے گا؟ اس کا ملکی پر. ملکی وغیرہ ملکی. نحو الحمدللہ، نحو الحمد للہ. نحو کیا ہے؟ مضاف. الحمد کیا ہے؟ مبتدا. لام حرف جار، اللہ مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے عامل مقدر کے اور یہ خبر ہے. مبتدا خبر مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر. اس کے لیے مثال ہو مبتدا محذوف کے لیے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. وَلِلتَّعْلِيلِ عَوَجِ، یہ کس کا عطفہ ہے؟ لام جارہ ہے، تعلیل مجرور ہے. چار مجرور مل کر معطوف ہو جائیں گے. اس کا عطف ہو جائے کس پر؟ اختصاص پر. للاختصاص وللتعلیل. سمجھ آ رہی؟ نحو ضربتہ للتعذیب، اس کی ترکیب دیکھ لیں بس. نحو ضربتہ للتعذیب. آج نحو مضاف ہے، ضرب تو فعل، تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بے، لام حرف جار تعدیب
मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक हो जाएंगे इसके ज़रब तो फेल के। ये सारा फेल फाइल मफूल बिह और मुतअल्लिक मिलकर कौन सा जुमला बनेगा? जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर है किसके लिए? नहीं, मुज़ाफ़े सॉरी मुज़ाफ़े इलैह है किसके लिए? मुज़ाफ़ के लिए। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर खबर है। मिसाल हो मुब्तदा महज़ूफ़ के लिए और मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। वसल्लल्लाहु अला रसूलिही व अहलिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।